السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام نبی کریم مبارک وسلم. نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا بدن اور اس کے کپڑے اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے، پہلی شرط. تو اس میں سے طہارت میں سے غسل بھی ہے، وضو بھی ہے. وضو کے مسائل، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، اور غسل کے فرائض اور طریقہ وغیرہ آپ سماعت کر چکے ہیں اس سے پہلے. آج ان باتوں کا ذکر ہے جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ آج اکثر نوجوان بلکہ بہت سارے شادی شدہ حضرات بھی، عمر دراز لوگ بھی اس سے غافل نظر آتے ہیں. تھوڑا آگے آ جائیے، آگے آئیے، بہت ساری جگہ ہے، آگے آ جائیے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. تو جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے. پہلی چیز، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا. منی وہ سفید قطرات ہوتے ہیں جو مرد کی آگے کے آلے سے شہوت کے وقت گاڑھا پانی جو نکلتا ہے قطرات کی شکل میں. تو اگر بلا شہوت وہ قطرے نکلیں، مثال کے طور پر کبھی زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا اوپر سے نیچے چھلانگ لگانے کی وجہ سے بھی منی کا خروج ہو جاتا ہے. تو اگر بغیر شہوت کے، شہوت کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر جو لذت اور خواہش جو پیدا ہوتی ہے نا، اس کے بغیر جو قطرات نکلتے ہیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی پیشاب سے پہلے یا بعد میں کچھ سفید رنگ کے قطرات نکل جاتے ہیں تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے وضو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے خیالات سے 1-2 ہلکا سا قطرہ نکل جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مزی. تو مزی کے نکلنے سے یعنی ہلکی سی لذت پیدا ہوتی ہے اور اس میں تناؤ بھی پیدا ہوتا ہے آلے میں، اور اس کی وجہ سے 1-2 قطرہ ہلکا سا نکل جاتا ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ اتنی جگہ کو دھو لیں اور شرمگاہ کو دھو لیں، وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سو رہا تھا، سوتے میں اس کو احتلام ہو گیا، خواب دیکھ رہا ہے کسی کے ساتھ وہ لذت حاصل کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پانی کا خروج ہو گیا، گاڑھا پانی نکل گیا سفید کلر کا جس کو منی کہتے ہیں. تو اگر اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ لذت حاصل کر رہا ہے، لیکن جب اور اس کو احتلام بھی ہو گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے لذت حاصل کر رہا ہے اور احتلام بھی ہو گیا، لیکن جب بیدار ہوا تو کپڑے پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پایا. خواب میں تو دیکھ رہا ہے کہ لذت حاصل کر رہا ہے، مگر جب بیدار ہوا تو کپڑے میں اس کا اثر یا بستر میں اس کا اثر نہیں پا رہا ہے. خواب یاد ہے اس کو لیکن منی کا کچھ اثر نہیں پایا تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ خواب میں نہیں دیکھا یا خواب یاد نہیں ہے اس کو، لیکن بیدار ہو کے دیکھا تو پینٹ میں، انڈر ویئر میں، جو بھی پہن رکھا ہے اس نے، لنگی وغیرہ، اس میں یا بستر میں
اثر موجود ہے تو اس پر غسل فرض ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی ایک بستر پہ سو رہے تھے، بیدار ہوئے تو کچھ اثر پایا، میاں کہتا ہے مجھے احتلام نہیں ہوا، بیوی کہتی ہے مجھے احتلام نہیں ہوا، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو اب احتیاط یہ ہے کہ دونوں ہی غسل کریں، احتیاط یہ ہے دونوں بھی غسل کریں۔ تو پہلی چیز منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا، دوسری چیز ہے احتلام یعنی سوتے میں منی نکل جانا۔ تو اگر روزے کی حالت میں ایسا ہوا تو بعض لوگ روزہ ہی توڑ دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سو گیا، نیند لگ گئی اور نیند میں احتلام ہو گیا تو بھائی غسل فرض ہوگا یقیناً، لیکن اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس غسل میں وہ غرغرہ نہیں کرے گا، حلق کی جڑ تک پانی یعنی منہ اٹھا کر نہیں پہنچائے گا، کیونکہ غرغرہ کرنے کی صورت میں اگر پانی چلا گیا اندر ایک قطرہ بھی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال دوسرے فرائض جو ہیں جیسے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، زور سے نہیں کہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ہلکا سے پانی چڑھائے کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے اور پورے ظاہر بدن پر پانی بہانا ہے، تو اس فرض کو تو ادا کر لے۔ نماز جو بھی وہ پڑھے گا اس کے بعد نماز ہو جائے گی، اور افطار کے وقت میں جب وہ اگر بڑے بڑے گھونٹ پانی کے پی لے گا تو وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، ذکر کے سر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا۔ ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو، تو ذکر کے سر کا یعنی اگلا جو حصہ ہے وہ اگر عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہو گیا تو دونوں پر غسل فرض کر دیتا ہے، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو یعنی منی خارج نہ ہوئی ہو۔ عورت کے آگے یہ تو جائز ہے ہم بستری کرنا بیوی کے ساتھ، لیکن پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور سرکار نے فرمایا وہ ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے جو عورت کے پیچھے ہم بستری کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو آگے یا پیچھے اگر حشفہ داخل ہو گیا، سرے ذکر اندر چلا گیا تو مرد و عورت دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مرد کے پیچھے اس نے اپنے ذکر کے اگلے حصے کو داخل کیا معاذ اللہ تو سب سے بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اگر سرے ذکر داخل ہو گیا مرد کے پیچھے کے حصے میں تو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حیض کا ختم ہونا۔ عورت کو جو ماہواری خون آتا ہے فطرتاً عادتاً، جس کو حیض کہا جاتا ہے، ماہواری کہا جاتا ہے، تو حیض جو ہی ختم ہوا تو اس سے غسل، اس کے بعد غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نہانے میں دیر نہیں لگانا چاہیے۔ اگر حیض سے پاک ہو گئی، نماز کا وقت باقی ہے تو وہ غسل کرے گی اور غسل کرنے کے بعد فوراً اس وقت کی نماز پڑھے گی۔ اگر اتنی تاخیر اس نے کیا کہ وقت نکل گیا اور غسل نہیں کی اس نے تو گنہگار ہوگی اور اس وقت کی نماز کی قضا اس پر واجب، باقی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ باقی نمازیں اس پر جو ناپاکی کی حالت میں جو نمازیں گزریں وہ نمازیں عورت کے لیے معاف ہیں، لیکن روزہ معاف، ان ایام میں روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی ضرور۔ لیکن جن ایام میں وہ حیض کی حالت میں ہے روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا ضرور کرے گی۔ نمبر 5، نفاس سے فارغ ہونا۔ نفاس سے فارغ ہونا، نفاس بچہ پیدا ہونے کے وقت جو خون نکلتا ہے عورت کے رحم سے تو اس کو کہتے ہیں نفاس۔ تو اس کی اقل مدت کچھ نہیں ہے، گھڑی 2 گھڑی میں بھی خون بند ہو سکتا ہے، اکثر مدت، زیادہ مدت جو ہے وہ 40 روز تک ہے، تو اقل مدت کی حد نہیں ہے۔ تو یہ جو عورتوں میں ہے مشہور کہ 40 روز گزرنا، اس کے بعد وہ نہائے گی، بعد میں نماز پڑھے گی، پھر گھر کو پینٹ مارو،
گھر میں چھوت چھات ہو گیا ہے، ہر چیز دھو دھا لو. یہ سب بڈھیاں کا قصہ ہے. شریعت کا کوئی اس میں مسئلہ. شریعت کہتی ہے بھائی وہ روم بھی پاک جہاں پر وہ زچہ اور بچہ ہیں، وہ بستر بھی پاک جہاں پر زچہ اور بچہ ہیں، جب تک کہ اس بستر میں ناپاکی کا اثر نہ ہو، ہے نا. تو وہ بستر بھی پاک ہے، تو اس روم میں جانا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 روز کے بعد پینٹ مارو، ہے نا، اور برتن دھو ڈالو، بستر دھو ڈالو. یہ سب کچھ نہیں ہے. اور یہ جو 40 روز کا انتظار کرواتی ہیں بوڑھیاں، یہ بھی لغو ہے، گنہگار ہوں گی. اگر گھڑی 2 گھڑی میں خون بند ہو گیا، 1-2 روز میں خون بند ہو گیا، 4-5 روز میں ہی خون بند ہو گیا، تو اب وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی. عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 15 مطبوعہ مصر. جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کر لینا سنت ہے، واجب فرض تو نہیں ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا، بقرعید میں غسل کرنا، عید میں غسل کرنا، عرفہ کے دن احرام باندھتے وقت غسل کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے اور بڑی برکت ہے. خاص کر جمعہ کو غسل کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بدن سے کچھ پسینے کی بو محسوس کی. ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تم لوگ صاف ستھرے نہا دھو کر کے جمعہ کے لیے آتے، کیونکہ اس چیز سے فرشتے بھی تکلیف پاتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور سرکار نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کر کے، مسواک کر کے، وضو بنا کر، گھر میں جو خوشبو وغیرہ ہے مل کر، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جب گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے میں آتا ہے تو مسجد کے گیٹ پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں اور وہ آنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں کہ فلاں شخص جمعہ میں آیا. جب خطیب خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تب فرشتے بھی اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں، کلوز. اب وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے. اب بعد میں جو آئے گا تو کیا اس کا نام لکھیں گے فرشتے؟ وہ خود خطبہ سننے میں مشغول ہیں، تو وہ کیا اس دفتر میں اس کا نام لکھیں گے؟ تو اس لیے جمعہ کو پہلے آنا چاہیے. میدان عرفات اور مزدلفہ میں ٹہرنے، حرم کعبہ اور روضہ منورہ کی حاضری، طواف کعبہ، مینا میں داخل ہونے، جمروں کو کنکریاں مارنے کے لیے. یہ جمرے ہیں، جمرہ یعنی وہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں نا، تو اس کو کنکر مارنے کے لیے حج کے ایام میں غسل کر لینا مستحب ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. اسی طرح شب قدر، شب برات، عرفہ کی رات میں مردے کو نہلانے کے بعد، جنون اور غشی سے ہوش میں آنے کے بعد، نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے کے بعد، استحاضہ بند ہونے کے بعد. استحاضہ ایک خون ہے جو عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے نماز معاف نہیں ہوتی، نماز پڑھنا ہے، وہ نہ روزہ معاف ہوگا. اس کو کہتے ہیں استحاضہ. تو استحاضہ بند ہونے کے بعد، حیض بند ہونے کے بعد تو غسل فرض ہے عورت پر، لیکن استحاضہ بند ہونے کے بعد مستحب ہے، نہائے گی، ثواب پائے گی. گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش مانگنے کے لیے، گرہن کے وقت نماز کے لیے، خوف، تاریکی، آندھی کے وقت، ان سب صورتوں میں غسل کر لینا مستحب ہے. اور جس پر غسل فرض ہو، اب آپ نے سن لیا کہ کس کس پر غسل فرض ہوتا ہے، تو جس پر غسل فرض ہو تو اس کو بغیر نہائے مسجد میں جانا، طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا، قرآن شریف پڑھنا،
کسی آیت کو لکھنا حرام ہے، اور فقہ و حدیث اور دوسری کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ حرام تو نہیں ہے فقہ اور حدیث کی کتابوں کا چھونا، مگر مکروہ ضرور ہے، لیکن قرآن چھونا حرام ہے۔ مگر آیت کی جگہوں پر ان کتابوں میں بھی انگلی لگانا حرام ہے۔ جیسے اردو کی دین کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے، تو اس کو چھونا مکروہ ہے جس پر غسل فرض ہو۔ لیکن قرآن شریف کو وہ چھو بھی نہیں سکتا، اس کو چھوئے گا تو بھی مکروہ ہے، ناپسند ہے شریعت میں، لیکن آیت جہاں قرآن کی ہو وہاں پر انگلی لگانا اس کے لیے حرام۔ اور جو بے وضو آدمی ہے اس کو قرآن چھونا حرام، اور بغیر چھوئے زبانی پڑھنا جائز، اور ایسی کتابوں کو چھونا بالکل جائز، مکروہ بھی نہیں، لیکن آیت جہاں پر ہو قرآن کی اسے بھی وہاں رکھنا انگلی حرام۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ناپاک جو ہے جس پر غسل فرض ہے وہ قرآن چھو نہیں سکتا، بغیر چھوئے زبانی پڑھ نہیں سکتا، اور اس کتاب کو بھی چھونا دینی کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو مکروہ ہے، مگر جہاں قرآن کی آیت لکھی ہو انگلی لگانا حرام ہے۔ لیکن جو جس پر غسل فرض نہیں ہے، وضو فرض ہے، اس کو قرآن چھوئے بغیر زبانی قرآن پڑھنا جائز، اور ایسی دینی حدیث کی کتابیں چھونا جو ہے مکروہ بھی نہیں، لیکن قرآن کی آیت جہاں پر ہو وہاں انگلی لگانا اس کے لیے بھی حرام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام